بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع کے متعلقہ جو عام معلومات اور سوالات ہیں وہ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ 10 ذی الحجہ 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ جانے کا ارادہ 26 ذی القعدہ بروز ہفتہ مکہ جانے کی تیاری کی گئی، یعنی 26 ذی القعدہ بروز ہفتہ مکہ جانے کا ارادہ کیا گیا۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر جا کر احرام باندھا گیا۔ آپ کے جسم پر خوشبو وغیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی تھی۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے رات ذی طوا کے اندر گزاری تھی۔ مکہ کے اندر اتوار کے دن 4 ذی الحجہ کے دن داخل ہوئے تھے۔ راستے میں 8 راتیں گزاری تھیں۔ مکہ پہنچ کر سب سے پہلے کام یہ کیا کہ صفا اور مروہ کی سعی طواف کیا، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی، یعنی طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کی تھی۔ طواف اور سعی کے بعد آپ نے ہجون میں قیام فرمایا تھا۔ مینا میں آپ 8 ذی الحجہ کو تشریف لائے تھے۔ مینا کے اندر 8 ذی الحجہ کی ظہر سے 9 ذی الحجہ کی فجر تک 5 نمازیں آپ نے ادا فرمائی، یعنی 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر تک یہ 5 نمازیں بنتی ہیں، یہ آپ نے مینا کے اندر ادا کی۔ مینا سے آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ تو مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونے کے بعد عرفات کے میدان میں آپ کا قبہ وادی نمرہ کے اندر تیار کیا گیا تھا۔ پھر آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ کے دوران ربیعہ بن حارث کے بیٹے کے خون کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا تھا، یعنی جب 9 ذی الحج کو آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، اس میں اعلان کیا کہ آج میں ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کو کس نے قتل کیا تھا؟ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا، تو قبیلہ حذیل نے انہیں قتل کیا تھا اس بچے کو۔ تو اس بچے کے خون کی معافی کا اعلان اس موقع پر فرمایا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے معاف کرنے کا اعلان آپ نے فرمایا۔ آپ کے ارشادات لوگوں تک بآواز بلند پڑھ کر جو سنا رہے تھے، ان کی آواز کافی بلند تھی۔ حضرت ربیعہ بن امیہ بن خلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک طرح متکلم کا کردار ادا کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے یہ بآواز بلند لوگوں تک اسے ان کی آواز کو پہنچاتے تھے۔ میدان عرفات میں خطبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا، جو آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، اس میں تکمیل دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر لیا۔ یہ آیت کریمہ سن کر حضرت عمر رونے لگے، اور وہ سمجھ گئے کہ ہر کمال کو زوال ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا اب وہ مقصد پورا ہو چکا۔ میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی 2 نمازیں ایک ساتھ میں ادا فرمائی۔ میدان عرفات سے جب مزدلفہ روانہ ہوئے تو آپ کی سواری میں آپ کے ساتھ حضرت اسامہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کی 2 نمازیں ادا فرمائیں۔ 10 ذی الحج کو مزدلفہ سے طلوع آفتاب سے پہلے آپ مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ 10 ذی الحج 10 ہجری مزدلفہ سے جب مینا روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کی سواری کے اوپر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ وہ سوار تھے۔ تو وادی موثر میں آپ نے اپنی سواری کو ذرا تیز کیا جب مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ مینا میں 10 ذی الحج کو آپ جمرہ کبریٰ کے پاس پہنچے تو جمرہ کبریٰ کے اندر
اس کے بعد آپ نے جمرہ عقبہ اور جمرہ اولا کی جانب انہوں نے کنکریاں ماری۔ سب سے پہلے کس جمرے کو آپ نے کنکریاں ماری تھی؟ سب سے پہلے آپ نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماری تھیں۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے 63 جانوروں کو ذبح کیا تھا۔ باقی 37 جو اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے ذبح کیے تھے۔ اس طرح آپ کی طرف سے ٹوٹل 100 جانور یعنی 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ مینا میں قربانی کے بعد آپ مکہ مکرمہ اور پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور ادھر آپ نے طواف اضافہ کیا۔ طواف اضافہ کے بعد آپ چائے زمزم پر تشریف لے گئے تو ادھر بنو عبد المطلب کے لوگ پانی پلانے کے اندر مصروف تھے۔ 10 ذی الحج کو آپ نے مکہ کے اندر خطبہ دیا تھا۔ 10 ذی الحج کو آپ کے خطبہ کو بآواز بلند لوگوں کے سامنے پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے تھے۔ یہ خطبہ دیتے وقت آپ اپنے خچر کے اوپر سوار تھے۔ اس خطبہ کے بعد آپ ایام تشریق یعنی 11 12 اور 13 ذی الحج کو مینا میں آپ نے گزارے۔ 12 ذی الحج کو آپ نے 12 ذی الحج کو رؤوس کا دن کہا جاتا ہے، یعنی 12 ذی الحج کو رؤوس کا دن تصور کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنا تیسرا خطبہ رؤوس کے دن یعنی کہ 12 ذی الحج کو آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ 13 ذی الحج کو یوم النفر کہا جاتا ہے۔ مینا سے آپ 13 ذی الحج کو روانہ ہوئے اور 13 ذی الحج کو مینا سے روانہ ہوئے اور اس روانگی کی وجہ سے اسے یوم النفر بھی کہا جاتا ہے۔ مینا سے آپ وادی ابتخ کے حیف بن کنانہ میں تشریف لے گئے۔ پھر وہاں عشاء کے بعد آپ نے طواف وداع فرمایا اور پھر مدینہ کی طرف آپ نے روانگی اختیار فرما دی۔ یہ تھا 10 ذی الحج کو خطبہ حجۃ الوداع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی مبارک کے اندر ایک حج ادا فرمایا، اس حج کے متعلقہ تمام سوالات آپ کے گوشہ گزار کیے۔ دعاؤں کی